السلام علیکم گریڈ 5 آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اسلامیات کے لیکچر ٹاپک اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اہمیت کے ساتھ میں ہوں آپ کی ٹیچر فرائض اسلام، اور آج ہمارا لیکچر 4 ہے اور آج ہم اس کی پہلے وہی پیٹرن اپنائیں گے جو ہم پہلے فالو کرتے آ رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے، پھر ہم جو ہے وہ ایکسرسائز اور پھر ہم کویسچن آنسر کی طرف جائیں گے، اور کویسچن آنسر آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بکس کے اوپر کرنے ہیں، بالکل نیٹ اینڈ کلین، اوکے۔ تو پہلے ہم بچوں ریڈنگ کی طرف آتے ہیں، تو پہلے ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطاعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب حکم ماننا اور فرما برداری کے ہیں۔ جس طرح ایک اللہ پر ایمان لانا ہے، اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن ہی نہیں جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنے کا حکم دیا۔ ان کی ادائیگی کے لیے قرآن مجید میں واضح طریقہ نہیں بتایا گیا، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا ذکر تو قرآن مجید کے اندر آ گیا، لیکن ان کی ادائیگی کا واضح طریقہ جو ہے وہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ تو یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یعنی سنت رسول، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ ہر چیز کا پراپر ادا کرنے کا طریقہ بھی وہاں سے ہمیں مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان عبادات کو ادا کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے بغیر نہ تو قرآن مجید کے احکام سمجھے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی اطاعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ ترجمہ: مومنو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتایا، ٹھیک ہے۔ نبی کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ وہی بات کہتے ہیں جس کا حکم انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ پیج پہ ہم آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق عمل کرنا ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں اسے اپنے دل میں تنگی نہ پائیں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ یعنی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف نہ بنایا جائے گا اپنے فیصلوں میں، تنازعات میں، جو بھی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں اگر اس پہ ہم دل سے نہیں مانیں گے تو تب تک ہم مومن نہیں کہلائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، لہٰذا ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمدہ نمونہ ہے۔ اطاعت رسول اور صحابہ اکرام